تاریخی، ثقافتی اور سماجی علامت لاہور کی ہیرا منڈی بھی اپنی رانائیوں کے ساتھ تاریخ کے قبرستان میں دفن ہو گئی۔ جسم کی جگہ چمڑا بکنے لگا، تھرکتے پاؤں کی جگہ چپل سازی کی صنعت نے لے لی۔ گھنگرو، طبلہ اور ہارمونیم کی آوازوں کے منہ مشینوں نے سی دیے۔ ہیرا منڈی کہیے یا لاہور کا بازار حسن، اگرچہ اس کے نشانات ماضی کے اوراق پر کھلے مضمون کی طرح جا بجا بکھرے پڑے ہیں، لیکن یہ بازار آج بھی جاننے والوں کے لیے ایک معمے سے کم نہیں۔ کیا اس بازار کے فن اور ثقافت کو پیٹ کی آگ کھا گئی، یا پھر سماجی اونچ نیچ نے نگل لیا؟ جیسے یہ سوال اور اس پر مکالمہ اختلاف رائے کا شکار ہے، اسی طرح اس کے تہذیبی اور تاریخی دیباچے پر بھی داستاں کو تذبذب کا شکار رہے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ لاہور کی ہیرا منڈی ابھی بھی ایک عجب پراسراریت کی اماج گاہ ہے۔ انہی انکہے رازوں کو جاننے کی کھوج ہمیں سریا بیگم تک لے آئی۔ 70 سالہ سریا بیگم اس بازار کے قریباً آدھی صدی کے عروج الزوال کی منہ بولتی داستان ہے۔ ہم اسی بازار میں پیدا ہوئے تھے، بچپن سے ہی تعلیم شروع ہو گئی۔ استاد ہمارے کوٹھے پر ہی تعلیم دینے آتے تھے۔ ادب اور رقص کی تعلیم تو ساری عمر چلتی تھی۔ ہم اتنے سریلے نہیں تھے، اس لیے صرف ناچنے پہ ہی توجہ دے سکے، لیکن موسیقی کی سمجھ بوجھ ساری تھی۔ ہاں بس یوں کہیں عمر گھنگروؤں سے شروع ہوئی اور ان کے ساتھ ہی ختم ہو گئی۔ دلال، پروموٹرز، استاد جی، گاہک، تماشبین، سازندے، رنڈی، نائکا اور طوائف، وہ اس منڈی کے ان تمام کرداروں کو اور ان کے کام کو بخوبی جانتی ہے۔ اگرچہ اس بازار پر قصوں اور کہانیوں کی کئی داستانیں لکھی جا چکی ہیں اور کئی دلخراش واقعات اخبارات کا حصہ بن چکے ہیں، لیکن سریا بیگم کہتی ہیں کہ یہ بازار حقیقت بھی ہے اور افسانہ بھی۔ سننے والوں کے لیے یہ ایک دلچسپ افسانہ ہے اور سنانے والوں کے لیے ایک تلخ حقیقت۔ میرے لیے یہ ایک جیون اور اس سے بندھی ڈور کا نام ہے۔ میں جیون ہوں اور گھنگرو اس سے بندھی ڈور ہے۔ کب یہ گھنگرو پاؤں سے بندھے اور کب ٹوٹ کے بکھر کے، یہی میری کہانی ہے۔ ہیرا منڈی تھی، اس میں ہیرے ہی ہیرے تھے۔ اپنے وقت کے بڑے بڑے موسیقی کے استاد، بڑے بڑے ہارمونیم بجانے والے، قصبی لوگ، اچھے سے اچھے تبرچی، یہاں سب اپنا فن دکھاتے تھے۔ بڑی بڑی رقاصائیں ادھر رہتی تھیں، سب گھرانے والیاں تھیں، ایک سے ایک بڑھ کے، اور دیکھنے والے بھی بہترین شرفا تھے، تمیزدار رکھ رکھاؤ والے، فن کی قدر کرنے والے۔ بس کسی کی نظر لگ گئی، اب سب کچھ اجڑ گیا ہے۔ سریا بیگم کہتی ہیں کہ اس بازار میں سب چلتا تھا۔ بڑی دنیا کی طرح یہ منڈی بھی جھوٹ اور سچ کی ملاوٹ سے بنی تھی۔ اس بازار سے جڑے کئی افسانے سچ ہیں اور کئی حقیقتیں جھوٹ ہیں۔ ایک مصنوعی سا کہکہا لگا دی سریا بیگم نے کہا کہ کئی لوگوں کے نزدیک یہ جگہ اپسراؤں کی خوابگاہ تھی، شہر پریزاد تھا، یہاں تہذیب پلتی تھی، یہ گلیاں رقص اور فن موسیقی کی درسگاہ تھی، یہاں کی چلمنوں کے پردوں پر شاعری اترتی تھی، یہاں غزل آواز اور آہنگ سے مل کر اٹکھیلیاں کرتی تھی، لوبان کی خوشبو دریچوں سے رستی تھی تو موتیے کی بات سے فضا معطر رہتی تھی، یہاں ستارے زمین پر اتر کر رقص کرتے تھے۔ یکدم بات کرتے کرتے ایک طنزیہ لہجے میں سریا بیگم کہنے لگی، کئی لوگ سمجھتے ہیں یہ گناہ کی بستی تھی، جہاں فحشائیں رہتی تھیں، یہاں جسم بکتے تھے،
यहाँ जुर्म हरामकारी के बतन से गंदगी को जनता था। दलालों के मुंह से निकलने वाली पान की पीप शहर भर के गंदे नालों से ज्यादा ताफुन आलूद होती। गुनाह की इन गलियों में बहती नालियां अमावस की रात से भी स्याह और नफरत अंगेज थी। जबकि मेरे और मुझ जैसे लोगों के लिए ये जगह बंदी खाने थे, जहां मजबूरियां चीखती थी, जहां संगलाख दीवारों में अपने वक्त की अनारकलियों को चुना जाता था। ये इस्तेहसाल गाहें थीं जहां कमज़ोर हवा की बेटी अपने पेट की आग बुझाने के लिए शहर के रईसजादों की जिनसी आरज़ुओं को पानी पिलाती थी। यहाँ औरत घुंघरू की झनकार में लुटती थी। ये तजलील गाहें थीं जहाँ बिन्नते आदम का वकार मजरूह किया जाता था।